نیشنل اسمبلی میں بٹ صاحب جس طرح سے خطاب کیا ہے وزیر اعظم نے، اور انہوں نے کہہ دیا کہ جناب تاریخ رات کو چاند رات بنا دیا آپ نے، یہ ویسے کیا کہنا چاہ رہے تھے وزیر اعظم صاحب؟ دیکھیں بھائی، بات یہ ہے کہ اچھا لفظ بولا ہے پرائم منسٹر آف پاکستان نے. اس وقت دو باتیں بڑی اہم ہیں اگر آپ غور کریں. ایک تو انہوں نے تمام اراکین اسمبلی کو یونٹی کی بات کی ہے کہ یہ اسپیکر چیمبر میں آپ آ جائیں اور سب مل کر بیٹھیں. پہلے بھی الحمدللہ ایک قوت کے ساتھ ہم سامنے آ چکے ہیں. اگر کوئی 99.9% میں سے 0.1 ہے تو اس کو بھی دور کرنے کی بات کی. اور دوسری بات انہوں نے کی چاندنی والی. چاندنی جو بات ہے وہ لفظ جو ہے انہوں نے بولا بڑا پیٹ لفظ ہے. اب دیکھیں ایک تاریک رات میں بزدل نے حملہ تو کر دیا. اب جب اس کا خیال یہ تھا، پوائنٹ کیا ہے؟ پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ اس کا خیال تھا کہ میں 6 جگہ پہ 9 جگہ پہ مرید کے اور آزاد کشمیر اور پنجاب، خاص طور پر بڑا ٹارگٹ اس کا یہ 2 صوبے ہے. اچھا اب ان میں جب اٹیک کروں گا تو اس کے بعد پریس بریفنگ ہو جائے گی، عطا اللہ تارڑ صاحب کریں گے، ڈی جی آئی ایس پی آر کریں گے، پریس ریلیزیں آ جائیں گی، پاکستان رونا شروع ہو جائے گا اور جی ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے. لیکن ناظرین آپ کو مبارک ہو کہ سپہ سالار پاکستان نے رونے کی بجائے رلا دیا ہے مودی کو. فوری اٹیک، منٹوں میں، یہ چٹکیوں میں اٹیک ہوا ہے. اس لیے یہ رات جو ہے وہ چاندنی رات بنی ہے. اچھا بٹ صاحب، یہ جو آپریشن سندور ہے ان کا، یہ ان کے موویز میں ہم نے یہ ڈائلوگ سنا، بار بار پوچھنے ایک چٹکی سندور کی قیمت کیا ہے؟ وہ پاکستان نے بتا دیا. اچھا پچھلی دفعہ قیمت بتائی تھی MiG 21 کی، ہم نے ایک چائے کا کپ ابھینندن ایپیسوڈ کا بتایا تھا، اور ابھی بتا دیا کہ آپ کے ایک چٹکی سندور کی قیمت آپ کے 6 پائلٹ جیٹس ہیں. سمجھ آگے کہ بھارت کو ساتھ آپ کے ڈرون ہیں جس میں آپ گیدڑ بھپکیاں کر رہے ہیں. اچھا بٹ صاحب، آپ نے دیگر شہروں کا نام لیا، وہ بڑے واضح الفاظ میں سپہ سالار نے بھی کہہ دیا کہ جس راہ سے آؤ گے اس راہ سے ماریں گے. تو انہوں نے جو جگہ جس کا انتخاب کیا، مرید کے ہو گیا، گجرانوالہ ہو گیا، یہ وہ نہیں ہے جو LOC کے قریب ہے. تو کیا سمجھتے ہیں ہمارا جو دفاعی نظام ہے اتنا طاقتور ہم نے دیکھا ہے کہ وہ یہاں تک آئے ہیں یا شاید آئے بھی نہیں ہیں اور ہم نے ان کو بھاگنے پر مجبور کر دیا؟ درست کہہ رہے ہیں بھائی. یہ جو ابھی لفظ انزلہ نے بات کی آپریشن سندور، ارے مودی سندور کا مطلب خوشی ہے، راحت ہے، ہیپینس ہے. تجھے تو اس کا مطلب ہی نہیں پتا کہ آپریشن سندور ہے کیا. یہ سندور جب ماتھے پہ لگتا ہے تو یہ خوشی کی علامت ہے. تو جنگ کر رہا ہے اور نام دے رہا ہے آپریشن سندور. تو طیارے فرانس سے خرید لے اور راہ فیل. اور بھائی تو خود فیل ہو گیا ہے. یقین جانے ناظرین، 100 میں سے 28 نمبر دوں گا میں، 33 نمبر دے کے بھی اس پورے مشن میں مودی کو پاس نہیں کروں گا. مودی فیل ہو گیا. رافیل اور پھر را بھی فیل ہو گئی. ان کی انٹیلیجنس کی اتنی بڑکے مارنی، سرحدوں پر انہیں بتانا کہ اتنی فوج تعینات ہے، اس کے بعد 1 منٹ کی ریزسٹنس جو ہے بٹ صاحب شو نہیں کی گئی. فوراً جو ہے 4 چیک پوسٹوں پر سفید جھنڈے لہرا دینا. اور پھر وہی باتیں ان کی موویز میں ہم سنتے ہیں کہ جی ترنگا ہم لہرائیں گے. جب ترنگا لہرانے کی باری آتی ہے تو سفید جھنڈے کے علاوہ چیک پوسٹ پر ہمیں کچھ نظر نہیں آتا. بٹ صاحب انزلہ درست کہہ رہی ہیں. اگر مودی کے پچھلے بیانات دیکھیں نا تو اصل میں کہانی ساری باہر الیکشن پہ چلی جائے گی. اس نے الیکشن جیتنا ہے. اس سے پہلے الیکشن میں بھی آپ کو پرانے واقعے بھی سارے یاد کرا دوں کہ لمبی کہانی ہے. وہاں بھی جا کر پرابلم یہی آئی تھی کہ مودی جب ڈیزالو ہو رہا ہے، مودی ڈیلیٹ ہو رہا ہے، مودی الیکشن ہار رہا ہے، باہر کا سارا مسئلہ ہے اور RRS کے 100 سال مکمل ہو رہے ہیں. یہ ہے پرابلم جس کی وجہ سے مودی کو اس وقت پریشانی ہے کہ کسی طرح اپنا اقتدار بچا لوں. اور یہ ہوچھیت کنڈوں پر اتر آیا ہے. یہ جس طرح یہ کر رہا ہے، آپ ذرا اگر غور کریں گی تو اس وقت جتنا نقصان بھارت کو اس وقت ہو چکا ہے، ابھی 24 گھنٹے پورے نہیں ہوئے. بالکل ایسے. اچھا بٹ صاحب، اسی میں سے ایک سوال ہے. آپ نے کہا نا کہ الیکشن میں ہمیشہ ایسے مودی کی حکومت کرتی ہے، RSS کا یہ ایجنڈا یہی رہا ہے. لیکن آج 2025 میں جب سوشل میڈیا کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ بھارتی جو ہے وہ اس طرح کے جھوٹے پروپیگنڈے میں ابھی بھی ان کے عوام آ جائیں گے؟ یار بھارت کی پرابلم یہ ہے، وہاں پر جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا صاحب ہے. اچھا آپ ان کا میڈیا دیکھیں. میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، پورا پاکستان کا میڈیا جو ہے، ہم تنقید کرتے ہیں اپنی گورنمنٹ پر، ہم تنقید کرتے ہیں اپنی فوج پر، ہمیں آزادی ہے. اور بھارتی میڈیا جھوٹوں چوٹ گنیریاں، 2 تیریاں 2 میریاں. صرف ان کو یہ عادت ہے. وہ بیٹھیں گے، میجر صاحب آ جائیں گے، وہ کہیں گے جی پاکستان کو برباد کر دیا، پاکستان کو تباہ کر دیا، ناظرین یہ ہو گیا. خدا کی قسم ایک پوائنٹ آپ جا کے انٹرنیشنل میڈیا ذرا دیکھ لیں. یہ تیاروں والی بات جو پرائم منسٹر آف پاکستان نے ابھی کی ہے، یہ میں یہ پرائم منسٹر آف پاکستان نہیں کہہ رہا، CNN، BBC، الجزیرہ، سارے وہ کہہ رہے ہیں. بالکل ایسے ہے. فرانس کا جو سب سے بڑا چینل ہے 24،
جہاں سے اس نے رافیل لیے ہیں، فرانس کا چینل لگائے نا ذرا ابھی، وہ کہہ رہا ہے کہ پہلگام واقعہ جھوٹ ہے، میں نہیں کہہ رہا، تو کہاں کے سفارتی تعلقات پھر؟ بالکل ایسے ہی فیل ہو گیا مودی۔ بالکل اور میڈیا کی آپ نے بات کی تو یہ جو گودی میڈیا ہے، اب اتنا پریشر بٹ صاحب ڈالا جا رہا ہے کہ جو ٹویٹر سے تمام پوسٹیں، سوشل میڈیا سے تمام مواد وہ ہٹایا جا رہا ہے، جس پر کہا گیا کہ یہ اتنے بھارتی طیارے گرائے ہیں، رافیل کو زمیں بوس کر دیا ہے اور ڈرون گرائے، یہ سارا مٹیریل آپ کو پتہ ہے ریموو کر دیا گیا ہے، سوشل میڈیا سے ہٹا دیا گیا ہے۔ ایک اور چیز ہے بٹ صاحب، جب کل یہ حملہ ہوا تھا تو آپ نے دیکھا کہ بھارتی چینلز کے اوپر کس طرح کی سنسنی برپا تھی، اور اس طرح کی باتیں کرنا ان کے اینکرز کی جانب سے، جس طرح ان کی عادت ہے گلا پھاڑ پھاڑ کر ایک ہی بات کو 1000 دفعہ مختلف انداز سے بیان کرنا، چاہے اس میں حقیقت ہے کہ نہیں ہے۔ فوٹیجز پتہ نہیں کتنے سالوں پرانی دکھائی جا رہی تھی اور بار بار یہ بات کی جا رہی تھی کہ جی ہر بھارتی شہری کو اس حملے کے بعد راحت مل رہی ہوگی، اس میں ہمارے زخمی دکھائے جا رہے تھے۔ ڈو یو تھنک ایون دس از ہیومن لینگویج؟ آپ کو لگتا ہے ایسا؟ اور ان زخمیوں میں بٹ صاحب بچے دکھائے بچے دکھائے جا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے۔ اس کا جواب میں پہلے دے چکا ہوں کہ مودی ایک انسان نہیں، بھیڑیا نما انسان ہے، ایک بات۔ دوسری بات، بھارتی میڈیا جو باتیں کر رہا ہے اس بیچارے کو تھوڑا سا مارجن دے دو یار پلیز۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں پہلگام واقعے کو دن کتنے ہو گئے، ذرا گنے نا کتنے، وہ 12 14 آدھا مہینہ، آدھا ماہ گزر گیا پہلگام واقعے کو، اور بھارتی میڈیا چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ بھائی کچھ اٹیک کرو، کوئی عزت بچاؤ۔ تو کیا کرے بھارتی میڈیا؟ روئے نا۔ اب میرا خیال ہے بھارتی میڈیا اس نیچ پہ آ گیا، اگر یہ حملہ نہ کرتا تو بھارتی میڈیا نے ہی مودی کو گالیاں نکالنی شروع ہو جانی تھی۔ اور پھر آر ایس ایس کا ڈاکیومنٹ جب لیک ہوا، ہم نے دیکھا کہ انہوں نے بتایا جی ہم نے کہا تھا، میڈیا کو گائیڈ لائنز دی تھی کہ کم از کم 36 گھنٹے گزرنے دیں، اس کے بعد جو ہے پاکستان پر الزام تراشی کا آغاز کریں، لیکن ان کی بکلاہٹ اس قدر تھی کہ 5 منٹ واقعے کو نہیں ہوئے، 10 منٹ واقعے کو نہیں ہوئے، ایف آئی آر ہو گئی، اور 5 منٹ واقعے کے بعد جو ہے سارا الزام بھارتی میڈیا کی جانب سے وہ پاکستان پر ڈالنا شروع کر دیا گیا تھا۔ انزلہ وقت آ گیا ہے، یہ 74 سالہ جو فاشسٹ مودی ہے نا، اس نے بھارت کو ڈیزالو کرنا ہے، بھارت کو تباہ و برباد کرنا ہے۔ اس کو اندازہ نہیں ہے، یہ سمجھ رہا ہے یہ اسرائیل اور غزہ میں جنگ ہو رہی ہے، یہ پیلسٹائن نہیں ہے، یہ پی سے شروع ہوتا ہے پیلسٹائن، لیکن پی سے پاکستان ہے، اور یہ جو پاکستان ہے یہ ایٹمی قوت ہے۔ مودی صاحب آپ کو 24 گھنٹے نہیں گزرے، آپ کی نیندیں خراب ہو گئی ہیں، آپ کو اندازہ ہو گیا ہے، نقصان ذرا چیک کر لو، کیا $1 بلین سے زائد کا نقصان تمہارا ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ 8 گولے مارے، میرے بچے معصوم شہید کیے، یہ بہادری ہے تیری، یہ پہلوانی ہے؟ مدرسوں پر مار رہا ہے کہ جی دہشت گرد ہے، اور جا کے انٹرنیشنل میڈیا تو سارا اس معاملے سے شروع ہونے سے 24 گھنٹے پہلے جا کے انٹرنیشنل بھی بٹ صاحب بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے حامد المشرقی صاحب، ماہر بین الاقوامی امور۔ سر ویلکم۔ سر یہ جو بھی سینیریو چل رہا ہے اس وقت، عالمی دنیا دیکھ رہی ہے، بھارت کو منہ کی کھانی پڑی ہے، اب اس کے ڈرا بیکس کیا آ سکتے ہیں بھارت کے لیے اگر انٹرنیشنل فورمز پر دیکھا جائے؟ کیونکہ ہر جگہ پر اپر ہینڈ اب پاکستان کا دکھائی دے رہا ہے کہ ہم نے ڈیفینڈ کیا ہے، جو بھی کیا ہے اپنے ڈیفنس کے لیے کیا ہے، اس سے ہٹ کر ہم نے نہ پہلے کبھی کیا تھا نہ اب کریں گے۔ دیکھیے الحمدللہ ہم نے دشمن کا جو تمام عزائم ہیں وہ خاک میں ملا دیے، دشمن کا غرور خاک میں ملا دیا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ایک بار پھر ثابت ہوا کہ 70 سال میں بھارت کا جو ازلی دشمن پن ہے اور جو بزدلی ہے وہ وہیں کی وہیں کھڑی ہے۔ 65 کی جنگ ہو یا کوئی اور محاذ ہو، یہ رات کے اندھیرے میں حملہ کرتے ہیں، اور پھر ہمارے شاہین جو اس کا جواب دیتے ہیں وہ تاریخ میں لکھا جاتا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو مودی نے اپنے قوم کے ساتھ کیا ہے، میں کہتا ہوں تاریخ میں کسی نے نہیں کیا۔ مودی نے اپنی قوم کو مس گائیڈ کیا، مودی نے فالس فلیگ آپریشن کے نام کے اوپر پوری دنیا کو بہکانے کی کوشش کی، لیکن دنیا نے پاکستان کے موقف کو صحیح سمجھا اور جانا، اور اسی لیے دنیا نے مودی کو بار بار روکا۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ شہر کو بھاگتا ہے، مودی کی موت آئی تو اس نے پاکستان پہ حملہ کیا ہے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ 25 کروڑ فوجیوں پر حملہ ہے۔ ہم سب اپنے اپنے تئیں فوج کے ساتھ بھی ہیں، اور ہم سب اپنے اپنے تئیں اپنے ملک کے سپاہی بھی ہیں۔ اور یہاں پر سب سے بڑی بات یہ، جس انداز میں پاکستان نے منہ توڑ جواب دیا ہے، یہ صدیوں یاد رہنے والا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ جواب ابھی جواب ہے، ابھی وہ جو پاکستان کا رائٹ آف ریٹیلیشن ہے وہ وہیں کھڑا ہے۔ پاکستان کا جو حق ہے، جو پاکستان اپنا جواب دے گا، وہ علیحدہ یہ دفاع کیا گیا ہے۔ اور ایک اور آپ کو بات بتاؤں انزلہ، پاکستان انشاءاللہ پوری دنیا کو یہ بات ثابت کر چکا ہے کہ ہم
کنونشنل وار میں، روایتی جنگ میں بھی بہت اوپر ہیں. ہمارا دفاعی نظام، ہمارے شاہین، جس طرح ہم نے رافیل کی مارکیٹ زیرو کر دی ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جے ایف تھنڈر کی مارکیٹ اس وقت دیکھیں پوری دنیا میں کہاں چلی گئی، اور فرانس والے جو ہیں وہ خود انڈیا کے دشمن ہو رہے ہیں کہ انڈین میڈیا بھی یہ کہہ رہا ہے کہ جی کوئی ٹیکنیکل فالٹ تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ رافیل کا جو ہے وہ فرانس پہ ڈال رہے ہیں. بھائیو ٹیکنیکل فالٹ کوئی نہیں ہوتا. آپ کو جہاز اڑانے نہیں آتے، آپ میں جذبہ شہادت نہیں ہے، آپ میں ایمان کی کمی ہے. آپ کیسے پاکستان کے شاہینوں سے مقابلہ کر فرانس سکتے ہیں؟ پچھتا رہا کہ شاید پائلٹس بھی ہم نے دے دیے ہوتے تو ہماری کچھ ساکھ بہتر ہو جاتی ہے. یہ جو ناک کٹوائی ہے بھارت نے ہر محاذ پر. بالکل ایسے ہی ہے. فریہ صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. فریہ جی ویلکم ٹو دا ڈسکشن. فریہ صاحبہ کیا کہیں گے آپ، ابھی جو بھارت کی سچویشن بن چکی ہے عالمی سطح پر، کیا لگتا ہے آپ کو عالمی طاقتوں کی جانب سے، بین الاقوامی حلقوں کی جانب سے پاکستان کیا ایکسپیکٹ کرے، پاکستان کے فیور میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ اور اب کسی کے پاس بھی یہ رائٹ نہیں بچا ہے، یہ جواز نہیں بچا ہے کہ پاکستان پہ کوئی بھی انگلی اٹھا سکے، کوئی سوال کیا جا سکے پاکستان سے، کیونکہ پاکستان نے بہت اچھے طریقے سے بتا دیا، بار بار یہ درس دے دیا کہ دیکھ لیجئے بھارت کی جانب سے اس طرح کی اوچھی ہتھ کنڈوں کا جو سلسلہ ہے وہ رک نہیں پا رہا. بہت ہی اہم ڈیولپمنٹس ہوئیں اور ہم نے دیکھا کہ پاکستان نے جو کہا تھا، ہم نے تو وارن کیا تھا، وہ کر کے بھی دکھایا ہے. اور یقیناً اس وقت بھارت میں کیا ہو رہا ہوگا، کس قدر امبیرسنگ ہوگا ان کے لیے، انورڈ وہ سوچ رہے ہیں کہ نہیں سوچ رہے ہیں، آگے وہ کیا کرنے جا رہے ہیں. اس کی ایک مثال یہ ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی آپ نے دیکھا ہے کہ ایک دم سے ایکٹیو ہوئی ہے اور کہہ رہی ہے کہ پاکستان ریسٹرین شو کرے، کیونکہ ابھی جو کچھ ہوا اور بہت کچھ ہوا. ابھی ہم نے پرائم منسٹر کو دیکھا، انہوں نے ڈیٹیل میں بتایا کہ کس طریقے سے انڈین ایئر کرافٹس کو جام کر دیا گیا. انہوں نے پاکستان ایئر فورس کے چیف کو مبارکباد دی کہ ان کی فورس نے اس قدر شاندار کامیابی دکھائی، 1 نہیں 2 نہیں 5 طیارے ان کے گرا دیے. اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. جو سمجھتے ہیں وارفیئر کو، انہیں اچھے طریقے سے آگاہی ہے کہ یہ کس قدر بڑا مارکا پاکستان ایئر فورس نے اور پاکستان کی فورسز نے مارا ہے. سو اس وقت بھارت جو کہ اپنا جارحانہ پوسچر لیے ہوئے فریہ صاحبہ ساتھ رہیے. فریہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. فریہ صاحبہ، بلاول بھٹو صاحب کی جانب سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ our hands are clean. ہم جو ہے ہمیشہ سے ہم نے صبر و تحمل کا ساتھ دیا ہے. ایسا نہیں کہ ہماری خاموشی کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے، اور پہلے بھی کہا تھا کہ ریٹیلیٹ کا سوچیں گے نہیں، ریٹیلیٹ کریں گے. اب ہر پلیٹ فارم پر، پاکستان کے ہر محاذ پر یہی جواب دیا جا رہا ہے کہ اب جگہ اور وقت کا تعین ہم کریں گے. ڈی جے ایس پی آئی کی پریس کانفرنس میں بھی یہ بات کہی گئی تھی کہ اگر آپ اٹیک کریں گے تو اس کے بعد پھر آپ کے ہاتھ میں معاملہ نہیں رہے گا، پھر یہ ہماری ڈیسیجن ہوگی، یہ ہمارا پریروگیٹو ہوگا کہ ہم کس طرح اس کو آگے لے کر چلتے ہیں. اور وہیں پر جو پاکستان نے کہا تھا، جو فورسی کیا تھا، وہیں پر آ کے معاملہ ٹھہر گیا ہے. اس وقت انٹرنیشنلی پریشر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے بھارت کی طرف سے کہ معاملے کو رفع دفع کیا جائے، پاکستان ریٹیلیٹ نہ کرے. لیکن پاکستان نے اس دفعہ یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم ریٹیلیٹ کریں گے. ہم نے پہلے بھی ریٹیلیٹ کیا تھا، لیکن ہم نے ریسٹرین شو کیا تھا. ہم نے ان کے ٹارگٹس لاک کیے تھے 2019 میں، اگر آپ کو یاد ہو. اور اب تو یہ ریویل ہو گیا ہے کہ جو ٹارگٹس لاک کیے تھے اس میں ان کے آرمی چیف بھی موجود تھے، مگر ہم نے ان کے اوپر کوئی بھی ایکشن نہیں لیا تھا. صرف ان کو بتا دیا تھا کہ ہم یہ ایکشن لے سکتے ہیں. اور پھر ان کا طیارہ جب آیا، ہم نے اسکرامبل کیا، ہمارے پیچھے آیا تو اس کو مار گرایا the moment وہ پاکستان کی فضاؤں میں داخل ہوا. یہ ایک پورا لیسن تھا جو کہ مل جانا چاہیے تھا بھارت کو، لیکن انہوں نے یہ میسج نہیں لیا. اب کیونکہ معاملہ آگے چلا گیا ہے، آپ دیکھیں امریکن اینالسٹس کی ٹویٹس میں بھی یہ بات کی گئی ہے کہ 2019 سے زیادہ ایسکلیٹ کر چکی ہے بات. جو بھارت کر گزرا ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ آپ کسی ملک کی ایئر اسپیس میں داخل ہو جائے، میزائلز ڈال دیں اور لوگوں کو نہتے شہریوں کے اوپر حملہ کر دیں. تو پاکستان، جیسے کہ ابھی بلاول بھٹو بھی کہہ رہے تھے، انٹرنیشنل لا کے تحت، تمام قوانین کے تحت ہمارے پاس رائٹ ہے ٹو ڈیفینڈ آر سیلوز. ہمیں اس کا بدلہ لینا ہے، ہمیں اس پہ ایکشن لینا ہے. لیکن کیا یہ جو ایک تھیوری ہے کہ بہت ہو گیا، بھارت کے ساتھ بہت بری ہو چکی اور ہو چکی، کیونکہ ان کے 5 طیارے گرا دیے، وہ رافیل جن کی ابھی انہوں نے شاید پالش وغیرہ بھی ان کی ختم نہیں ہوئی تھی، ان کو گرا دیا. جتنا انہوں نے اس کے پاس زوم دکھایا تھا، آپ نے دیکھا پرائم منسٹر شہباز شریف آج کس قدر خوش تھے اور کتنے وہ پراؤڈ تھے اپنی فورسز کے اوپر، کتنا کھل کر انہوں نے ان کی تعریف کی. ان کی باڈی لینگویج سے نظر آتا ہے کہ
उनको खुशी है इस बात की कि उनके मुल्क की जो डिफेंस है वो इस कदर मजबूत है, उनकी डिफेंस अगर मजबूत है तो प्राइम मिनिस्टर मजबूत है। सो आपको ये तमाम की तमाम मामलात नज़र आए हैं। अब पाकिस्तान क्या करेगा? इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस वक्त सारी की सारी दुनिया ये देख रही है कि व्हाट विल पाकिस्तान डू नाउ, क्या पाकिस्तान अटैक करेगा? अभी हमने देखा बिलावल भुट्टो ने भी कहा कि हम करेंगे और हम आपकी तरह बुज़दिलों की तरह नहीं करेंगे, और यही डिसाइड हुआ था कि हमने जो रिस्ट्रेंट शो किया है, एक दफ़ा बता दें भारत को कि आपको बड़ा शौक है जंग का, तो चलें फिर जंग करते हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान हमेशा एक रिस्पॉन्सिबल मुल्क की तरह कभी भी नहीं चाहता कि बहुत ज़्यादा एस्केलेशन हो जाए, हमेशा कोशिश की है रिस्ट्रेंट दिखाएं। इस दफ़ा भी बार बार भारत को ये बात बताई है कि मत करें, आप एक ऐसे फोरम पर जो कि न्यूट्रल हो, इंक्वायरी करा लीजिए, कोई बात हो, कोई प्रूफ हो, फिर आप इस पे बात करें, लेकिन भारत ने नहीं सुनी। सो आई थिंक अब उनको थोड़ा सा समझाना ज़रूरी हो चुका है। ठीक है फरिया जी, अभी आपने जिक्र किया रिस्ट्रेन के हवाले से, और हमने देखा कि आलमी सतह पर पाकिस्तान से बार बार ये तवक्को की जा रही है कि रिस्ट्रेन शो करें। पहलगाम का वाक़या हुआ, हमने रिस्ट्रेन शो किया। भारत की जानिब से इंडस वाटर ट्रीटी को मुअत्तल किया गया, हमने रिस्ट्रेन शो किया है। कितना एक रिस्ट्रेन शो किया जाए? अहमद सईद मनाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद साहब, क्या समझते हैं? अभी मार्को रूबियो ने भी उनकी भी स्टेटमेंट ट्वीट किया है पाकिस्तान और भारत को, और दोबारा ये कहा है कि पाकिस्तान को मजीद रिस्ट्रेंट शो करना चाहिए। मेरे ख्याल से अहमद साहब का राब्ता मुनक़ता हुआ है। अहमद साहब, आप क्या समझते हैं, इंटरनेशनली जो हमसे ये तवक्को की जा रही है कि हम रिस्ट्रेंट शो करें, कितना एक रिस्ट्रेंट दरकार है आलमी बरादरी को भी पाकिस्तान से, एक मजीद क्या करें हम? मंजिला देखें, हम रिस्ट्रेन हमने जितना शो करना था वो हमने कर लिया। अच्छा। हमने दुनिया को जितना वार्न करना था कर लिया। हमने दुनिया को जितना भारत का और मोदी का फाशिस्ट मकरू चेहरा दिखाना था दिखा लिया। अब उसने बुज़दिलों की तरह जुर्रत की, हमला करने की जुर्रत की, अब उसको सबक सिखाया जाएगा। एक हमने कल रात सिखा दिया, हमने उन दुश्मन को उसके दांत खट्टे किए, दुश्मन को तारीखी सबक सिखाया, लेकिन जो हमारा हक है रिटेलिएशन का वो हम यूज़ करेंगे। एक और आपको बात बताऊं, आज एक बार फिर वो बात साबित हो गई जो आर्मी चीफ ने उस दिन कही थी अपने ओवरसीज कन्वेंशन में कि कायदे आज़म हमद अली जिन्ना ने कहा कि नो नेशन कैन, नो पावर ऑन दिस अर्थ कैन अनडू पाकिस्तान। और वो जो एक शायर ने कहा ना कि सख्तियां झेल कर जान पर खेल कर एक मुकद्दस अमानत मिली है हमें, यानी अपनी हुकूमत मिली है हमें। इस मुकद्दस अमानत का कोई नहीं हमसे बेहतर अमी, ये दिखा देंगे हम। तो खित्ता-ए पाक की आबरू के लिए आखिरी कतरा खून बहा देंगे हम। हमारी जो कौम है वो जितना जज्बा था, रात को आपने देखा सड़कों पे निकल आए, तो और इस जज्बे से हम तैयार थे कि दुश्मन किसी भी जगह नजर आए। मतलब मेरे साथ बात हो रही, देवर एक्साइटेड कि यार हमें कोई डॉग फाइट देखने को मिलेगी, जैसे कि हमने 65 की जंग के किस्से सुने थे। और दुनिया अगर ये चाहती है कि पाकिस्तान रिस्ट्रेन करे तो उससे पहले हम अपना बदला पूरा करेंगे, उसके बाद इंडिया हमसे माफी मांगे। और सबसे बड़ी बात जो अभी आपने भी मेंशन की जिला, ये जो सिंतास मुआहदे के हवाले से पानी रोकने का नापाक कोशिश की जा रही है, पानी रोकना जो है वो पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम की रेड लाइन है और पाकिस्तान की सर्वाइवल का मैटर है। पाकिस्तान को अगर इंडिया में कुछ भी करना पड़ा उस पानी को दोबारा से बहाव लेने के लिए तो पाकिस्तान करेगा। मेरा ख्याल है बड़ा क्लियर मैसेज है जी। हम चाहेंगे कि अमेरिका और बाकी ममालिक आके अमन की बात करें, लेकिन अमन से पहले हम अपना बदला भी लेंगे और आइंदा के लिए इंडिया को लेसन भी देंगे। और सबसे आखिरी बात आपको बताता चलूं कि अब वक्त आ गया है कि दुनिया खुद मसला कश्मीर का हल करे, दुनिया खुद कश्मीरियों की आज़ादी के लिए अब काम करे, वरना ये दो एटमी ताकतें ऐसी बहुत बड़े एक आतिशफशां की तरह है ये खित्ता, और दुनिया को ये समझना होगा कि एटमी जंग की सूरत में बहुत बड़ी कीमत जो है वो पूरी दुनिया को चुकानी पड़ेगी, दुनिया को समझना पड़ेगा। अच्छा फरिया साहब, चूंकि अब पाक फौज को जवाबी वार का मुकम्मल इख्तियार दे दिया गया है, तो क्या समझती हैं पाकिस्तान किस तरह से भारत को मुंह तोड़ जवाब देगा? और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि सफारती सतह पर अभी जिस मोड में पाकिस्तान है, मजीद एग्रेसिव होने की जरूरत है? देखिए, एग्रेसिव कभी भी पाकिस्तान इस हवाले से नहीं रहा कि हम बुलिंग करें, जो कि हम भारत को देखते हैं। भारत एक बुली है, और बुलीज की जो एक साइकी होती है वो ये कि वो ना सोचते हैं ना समझते हैं, दूसरे के खिलाफ बात करते हैं, उनके खिलाफ एक्ट करते हैं, उनको थप्पड़े लगाने की कोशिश करते हैं, और किसी भी रीज़न और लॉजिक से बुलीज का इलाज नहीं होता। फिर बुलीज को समझाना पड़ता है कि आप बुली नहीं हैं, दूसरे के पास भी कोई पावर है, दूसरे के पास भी कोई अकल है, उनके पास भी कोई शऊर है। सो अब आपका जो कहना है
वो हमने बहुत सुन लिया, जैसे कि अभी यही बात हो रही थी कि आप कितना हमने दुनिया को बताना है कि ये गलत कह रहे हैं, कितना ऑफर करना है कि आएँ हम आपके साथ इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं, कितना हमने उनको कहना है कि चलें आपको किसी साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाते हैं, क्योंकि ये मामला ऐसे नहीं है कि देयर इज नो मेथड टू दिस मैडनेस। भारत की मैडनेस में बाकायदा एक मेथड है और वो हिंदुत्व से इमर्ज करता है। आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है वो पैदा हुई है एक नफरत की बेस पर, ख़त्म करने पे, दूसरे मुल्कों को, दूसरी नेशनैलिटीज़ को, दूसरे मज़ाहिब को मिटा देने पर उनकी ये आइडियोलॉजी बेस करती है। वो समझते हैं हम सुपीरियर हैं, हमारा राइट है टू एग्जिस्ट, दूसरे का राइट टू एग्जिस्ट ही नहीं है। पाकिस्तान को वो ये समझते हैं कि इसको नक्शे पर होना ही नहीं चाहिए, ये किसी गलती से आ गया है। पाकिस्तान की फोर्सेस को वो समझते हैं कि शायद हमारे लिए कोई चीज़ ही नहीं है। और एक उन्होंने झूठा नैरेटिव जो मोदी गवर्नमेंट में बना है और उसका खमियाजा कल उन्होंने भुगता है, वो ये कि उन्होंने एक ट्रॉयका बनाया, गवर्नमेंट जो एग्जीक्यूटिव है, साथ उनकी जो जुडिशरी है, एंड देन मीडिया विच इज कॉल्ड एज द गोदी मीडिया। ये गोदी मीडिया, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, इस ट्रॉयका ने भारत को इस गलतफहमी में मुब्तला किया कि वो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि सच सुनना नहीं है, सिर्फ झूठ पर बात होनी है, खुद ही एक दूसरे की तारीफ करते जानी है, अपने आप को बड़ा साबित करना है, क्योंकि आरएसएस की आइडियोलॉजी कहती है कि वो सुपीरियर हैं। बाकी आपने तमाम लोगों को साथ मिला लिया, वो भी उनको यही राग अलापते रहते हैं कि आप सुपीरियर हैं। इसका जो एक बलून था वो फटा है कल, और मेरा ख्याल से उनको ये मैसेज समझ आ जानी चाहिए कि आपको जो ये गलतफहमी है सुपीरियरिटी की, ये एक नफरत बेस्ड आइडियोलॉजी तो है ही, ये आपके अपने लिए भी कितनी खतरनाक है, दूसरों के लिए तो खतरनाक है ही, ये तो आपको भी खत्म कर देगी अगर आप इस किस्म की आइडियोलॉजी को लेकर चलेंगे। आप देखिए भारत के अंदर अकलियतें इस वक्त नाराज हैं, अकलियतें इस वक्त परेशान हैं। आप सिख कम्युनिटी को देख लें, आप क्रिश्चियन कम्युनिटी को देख लें, मुस्लिम कम्युनिटी को वहाँ पे देखें, वो बात नहीं कर सकते। उनके जो रिनाउंड लोग हैं, जैसे कि शाहरुख खान हैं, जैसे कि दीगर लोग हैं जो बड़े नाम हैं, बट मुस्लिम होने की वजह से वो अपनी ज़बान खोल नहीं सकते। जो ज़बान खोलता है वो खमियाजा भुगतता है। इस किस्म की डिक्टेटोरियल रिजीम में एक हिंदू नेशन बनाकर, जिसमें लोअर कास्ट के हिंदूज की भी जगह नहीं है, उन्होंने पाकिस्तान को तड़ी लगाई है अब। और कल उनकी मेरे ख्याल से काफ़ी रियलिटी चेक होना चाहिए, क्योंकि आपको याद होगा जब उन्होंने राफेल लिए थे तब भी वो इस तरह से घुमाते फिरे थे, इस तरह से घुमाते फिरे थे कि पता नहीं उन्होंने कोई जन्नत के जहाज ले लिए हैं, ये तो इनविंसिबल हैं, अब देखिएगा हम क्या करेंगे। और लिए भी इसीलिए थे क्योंकि हम सबको पता था उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ इनको इस्तेमाल करना है। 3 राफेल उनके गिर गए, आप इसकी कॉस्ट एस्टिमेट करें, सुबकी अलग हुई। सो अब आगे वो तो अब यही चाहेंगे, भारत की आइडियोलॉजी भी यही है कि जब बुरा वक्त आता है तो फौरन राम राम कर लें, फौरन सॉरी सॉरी कर लें। लेकिन आई थिंक पाकिस्तान ने इस वक्त डिसाइड कर लिया कि आई डोंट थिंक आई हैव गॉट दिस इंफॉर्मेशन कि पाकिस्तान विल रिटेलिएट, और अब हमारा ये राइट है और हम इसको एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। वी विल डू दैट। वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार इज़हार ख्याल कर रहे थे और उन्होंने कहा कि जनाब आज तक पुलवामा में पाकिस्तान की मुदाखलत साबित नहीं हो सकी, और ये पहलगाम वाक़े में भी ये बारहा दफ़ा पाकिस्तान कह चुका है कि इसकी शफाफ तहकीकात करा लें, किसी भी न्यूट्रल मुल्क से इसकी तहकीकात करवा लें और इसमें पाकिस्तान ही शफाफ नजर आएगा, पाकिस्तान का कोई हाथ इसमें मुलव्वस नजर नहीं आएगा। ये सारा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है ये भारत की तरफ से ही मुनाकिद किया गया। जी बिल्कुल। तो इसी पर अहमद साहब आप क्या समझते हैं कि इसहाक डार की जानिब से एक मैसेज दिया गया है, वो उसको कैसे देखते हैं आप? क्या पाकिस्तान जो है वो मजमूई तौर पर कामयाब हो चुका है एक बार फिर आलमी बरादरी को ये बावर कराने के लिए कि बारहा आपको बताया था, लेकिन भारत जो है ऐसे उछेद कंडों से बाज नहीं आ रहा और नहीं आएगा? देखिए, उड़ी का वाक़या हो, पठानकोट हो, पुलवामा का ड्रामा हो या पहलगाम हो, पाकिस्तान ने हमेशा कहा कि ये आपकी इनसाइड जॉब है, आपका सिक्योरिटी फेलियर है, और सबसे बढ़कर ये कि अगर आप कोई तहकीकात कराना चाहें तो हम तैयार हैं, और हमारा मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है कि अगर हम साबित हो तो फिर बात करें, नहीं तो झूठे इल्ज़ामात पर भारत माफ़ी मांगे। अब यहाँ पर बात आ जाती है, आज पाकिस्तान के जो फ्लोर से, कौमी असम्बली से जो मैसेज चला गया है वो पूरी दुनिया के लिए बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज है। वो मैसेज ये है प्राइम मिनिस्टर की स्पीच से कि हमारी अफवाज मुकम्मल कैपेबल हैं आपको जवाब देने के, और हमने अपना दिफा का हक इस्तेमाल कर लिया है। उसके बाद मैं आपको बताता चलूँ कि पूरी दुनिया में जो एक राइज मुरव्वजा तरीका है इस तरह की अटैक के ख़िलाफ़, इस तरह के हमले के ख़िलाफ़, तो वो ये है कि रिटेलिएशन यानी जवाब देने का हक पाकिस्तान अभी भी महफूज रखता है। गोया कि जो बात हम करते हैं कि आज पाकिस्तान के पास
دو کارڈز ہاتھ میں ہیں. ایک پاکستان کے پاس کارڈ یہ ہے کہ پاکستان پوری دنیا کے کہنے کے اوپر, دنیا عرب ممالک, امریکہ اور سب ممالک کے کہنے کے اوپر ریسٹرین یعنی تحمل کا مظاہرہ کرے اور مزید انڈیا کی ٹھکائی نہ لگائے, انڈیا کو مزید کوٹ نہ چاڑے. اور دوسرا ہے پاکستان کی جانب سے جواب کا حق استعمال کرنا, جو پاکستان پورا حق رکھتا ہے. اور دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی افواج, پاکستان کی حکومت کیا فیصلہ کرتی ہے, پوری قوم ان کے ساتھ. اچھا فریہ صاحبہ, یہ جو انہوں نے کارڈز کی بات کی ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کو کون سا کارڈ چوز کرنا چاہیے ابھی جو سینیریو چل رہا ہے؟ دیکھیں ابھی تک تو کل جو ہوا ہے اسی کی ہم کارڈز کو اپریشیٹ کر لیں. ابھی جو اسحاق ڈار صاحب نے سپیچ کی ہے اس میں کچھ بڑی اہم باتیں کی ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان نے ریسٹرین شو کی. ہمیں بار بار یہ بات بتائی جا رہی تھی کہ پاکستان نے اب فیصلہ کر لیا ہے کہ وی ول گو آل آؤٹ اینڈ وی کوڈ ہیو ڈن دیٹ. اور یہ اتنی بڑی بات ہے کہ آپ کے ملک پہ حملے کے لیے لوگ آئے ہوئے ہیں, مگر انہوں نے وہاں پہ بھی ایئر فورس نے ان کو یہ آرڈرز تھے کہ جو پے لوڈ اپنا ڈراپ کرے گا, یعنی پاکستان کو نقصان پہنچانے کی نیت سے, آپ اسی کے اوپر اٹیک کریں گے. آپ ان پر جو پلینز وہاں پر ہیں لیکن وہ پے لوڈ اپنا نہیں ڈراپ کر رہے, ان کو آپ جانے دیں گے. سو اکارڈنگ ٹو اے کیئرفل ایسٹیمیٹ, یہ خبر ہمیں ایئر فورس کے سورسز سے بھی ملی, تقریباً 10 سے 12 پلینز تھے جو کہ ایکچولی گرا تھا پاکستان. اور کہہ سکتے تھے ہم نے جنگ کی فرینسی میں یہ گرائے ہیں, لیکن ہم نے اس وقت بھی اتنی زیادہ ریسٹرین کا مظاہرہ کیا. یہ بہت بڑی خبر ہے. دوسری بات یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے شروع سے یہ سوچا تھا, جن ممالک سے بھی بات کی ان کو ہم بار بار بتائے تھے کہ پاکستان ول ناٹ ایسکلیٹ, لیکن اگر انڈیا ایسکلیٹ کرے گا تو پھر وی ول ناٹ بیک آف. یہ بھی انہوں نے بڑا کلیئرلی بتا دیا. انہوں نے یہ ایک بڑی اہم بات اور کی جو میں نے کل نوٹ بھی کی. انہوں نے کہا کہ پلوامہ کے وقت تو جھوٹ بول کر, نیریٹو دے کر شاید بڑی حد تک بھارت نے ایک موڈ بنا دیا تھا انٹرنیشنل کمیونٹی کا. وہ جو جھوٹ بنانے کا ایک پورا پروپیگنڈا ہے وہ اس دفعہ بھارت نہیں کر سکا. اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں, لیکن اس کا سب سے جو کلیئر سائن ہے وہ یہ کہ بھارت نے پاکستان کے یوٹیوب چینلز بند کیے. پاکستان کی جو رپورٹنگ تھی, پاکستان سے جو سچائی کی خبریں آ رہی تھیں, اس سے ان کو تکلیف پہنچی. ان کو یہ بات سمجھ آئی کہ ان کا نیریٹو کویسچن ہو جائے گا. باہر تو ہو ہی رہا ہے, بھارت کے اندر بھی لوگوں نے کویسچنز اٹھائے ہیں. سو یہ بہت بڑی کامیابی اس حوالے سے بھی تھی. اور وی مسٹ اپریشیٹ کہ جو پاکستان میں ڈی جی ایس پی آر کو ہم نے دیکھا, بلاول بھٹو نے بھی ایک انٹرنیشنل چینل پہ انٹرویو دیا, عطا تارڑ صاحب نے دیا. یہ جو نیریٹو کا ایک وائڈ بن جاتا ہے, جب ون سائیڈڈ نیریٹو ہوتا ہے جیسے بھارت جیسے ملک کا, اس کو کور کرنے کے لیے, فل کرنے کے لیے ایک بہت اچھی ٹیکنیک تھی. اینڈ آئی تھنک کل یہ بہت ضروری تھا جو ایکسرسائز انہوں نے کی. اور وی ہوپ کہ دیکھیں انٹرنیشنل کمیونٹی کے اپنے مسائل ہیں, ان کے اپنے فوکس ہے, لیکن پتہ چلا کہ ٹرکش جو ان کے کاؤنٹر پارٹ ہیں ان کی کال آئی. انہوں نے کہا کہ ہم بہت زیادہ پریشان ہیں, کنسرنڈ ہیں کہ پاکستان اس وقت کی سچویشن میں ہے. آپ کو پتہ ہے بھارت میں پہلی تنقید ہو رہی ہے ٹرکی کے اوپر کہ وہ پاکستان کی سائڈ لے رہا ہے اس معاملے میں. دوسری طرف چائنا کا جو رسپانس پتہ چلا ہے بڑا انٹرسٹنگ. انہوں نے بتایا کہ وہ آئے اور وہاں پہ باقاعدہ یہ بات ہوئی کہ جو چائنیز پاک چائنا کوآپریشن کا جو ایئر کرافٹ ہے اس کی کس قدر واہ واہ ہوئی. اور رفیل جس کو پوری دنیا کہتی تھی اور بھارت خاص طور پہ کہتا تھا کہ بہت بڑا کوئی اچیومنٹ ہے اس کو حاصل کر کے, ان کی سبکی ہوئی کیونکہ ٹیکنیک نہیں تھی. سو ویری انٹرسٹنگ. اب یس وہی میں نے کہا نا, آپ تمام آنکھیں اور پاکستان جو ہے وہ مکمل طور پر کامیاب رہا ہے, انٹیگریٹی میں, کریڈیبلٹی میں دنیا کو بتا دیا ہے کہ ہم جو ہے 100% پازیٹیو ہیں. اسی کے ساتھ جی ہمیں دیجیے اجازت, یہ ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری رہے گا آگے بھی. ابھی جو ہے وہ نیوز بلیٹن کا وقت ہوا ہے.